اللہ رب العزت کے حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و مزدائی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالیٰ میرے دل دماغ زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے، ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں، ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز دوستو، 9 محرم الحرام ہے، سید الشہداء شہزادہ گلگم قبا نواسہ مصطفیٰ شہزادہ شیر خدا علی المرتضیٰ اور جگر گوشہ سیدۃ النساء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی 10 محرم الحرام کو یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ عزیز دوستو، وقت مختصر ہے، باتیں تھوڑی زیادہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پہ کوئی اجر نہیں مانگتا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین مدین کی تبلیغ فرمائی اور اس پہ جو مصائب و تکالیف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی، تو اللہ پاک فرماتا ہے حبیب پیارے ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرنا، میرے رشتہ داروں، میرے قریبیوں اور میرے تعلق والوں کے ساتھ مودت کرنا یہ تم پہ لازم ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وابستہ جملہ افراد سے اور بالخصوص آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان تمام کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، وہ چاہے اہل بیت اطہار ہوں یا مصطفیٰ کریم کے یار ہوں، کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض پایا جاتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک نماز جنازہ پہ تشریف لے گئے اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اس وجہ سے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو عثمان سے بغض رکھے اس کی نماز جنازہ آمنہ کے لال نہیں پڑھاتے۔ آج لوگ رشتہ داریاں پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ بہرکیف اگر میں اس طرف بات بڑھاؤں کہ اہل بیت کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس بات کو یہیں پہ سمیٹ کے 1-2 حدیث پاک عرض کر کے اپنی گفتگو دوسری سمت بڑھاتا ہوں کہ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہ کرے، یعنی بندے کا ایمان کامل نہیں جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے آمنہ کے لال سے پیار نہ کرے۔
اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کے چاہے، یعنی بندے کو اپنی ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نسبت والی ان چیزوں سے محبت، یگانگت اور تعلق رکھنا پڑے گا۔ وہ کوثر نیازی نے بڑی سادہ سی اور نچوڑ نکال کے رکھ دیا، اس نے کہا بہت سادہ سا ہے، اپنا اصول زندگی کوثر جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، جس کا اس سے تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، اور جس کا ادھر تعلق مضبوط ہے اس کا ہمارے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کے، بلکہ امام احمد بن حنبل نے جو روایت ذکر کی، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی اور ان دونوں کے ماں باپ سے محبت رکھی، تو فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے قرب کے اندر ہوگا، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں میرے درجے میں ہوگا، یعنی جس درجے کے اندر، جنت کے جس علاقے کے اندر آمینہ کے لال کا گھر ہوگا، جو مصطفیٰ سے محبت رکھے گا، جو مصطفیٰ کی آل اولاد سے محبت رکھے گا، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے درجے کے اندر ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کی، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ، امام طبرانی اور امام حاکم نے اس کو ذکر کیا، فرمایا کوئی بندہ بیت اللہ شریف کے اندر نمازیں پڑھے، مقام ابراہیم اور حرم بیت اللہ کے درمیان زندگی گزارے، وہیں پہ عبادت کر کے وہیں پہ مر جائے، فرمایا وہیں نمازیں پڑھے، وہیں پہ روزے رکھے، لیکن اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی دشمنی ہو، تو فرمایا مرنے کے بعد جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایسا بندہ جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہ اتنی عبادتوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا جس نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بغض اور عناد والا معاملہ سرے سے پیدا ہونے کی گنجائش باقی رکھی۔ کیونکہ دیکھیں نا، سادہ سی بات ہے، بلکہ حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ بچہ چھوٹا ہو تو اس سے ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور وہی عمر ہے کہ جب اس کے ذہن کے اندر یہ نقش پیدا کرنے ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کے آمینہ کے لال سے پیار کرنا ہے، اور حضور کی آل اولاد اور حضور کے اصحاب سے پیار کرنا ہے۔ اس کو سادہ سی بات سمجھاؤ کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، وہ کہے گا کہ ابا جی کرتے ہیں، تو اس کو یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو کس وجہ سے کرتا ہوں، وہ کہے گا ابا جی آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں خون ہے۔ یہ چیزیں اس کو سمجھائیں کہ بھئی بیٹا میری محبت تجھ سے جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تو میری اولاد ہے، تجھ سے میرا سلسلہ چلے گا، تیری رگوں کے اندر میرا خون ہے، تو میرا عکس ہے، تو میری نسل آگے بڑھنے کا ذریعہ و سبب ہے، تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جب بیٹے کے دل کے اندر اتنی بات بیٹھ جائے نا کہ باپ کی محبت کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ میں اس کا خون ہوں، میں اس کی نسل ہوں، میں اس کا نسب ہوں، تو اب اس کو سمجھائیں کہ بیٹا جیسے تو میری اولاد ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ایسے آمینہ کے لال کی بھی اولاد ہے، میرے مصطفیٰ ہر چیز سے بڑھ کے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، تو لہٰذا جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے تم نے بھی پیار کرنا ہے۔ تو بارکہ پلٹیں، حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 10 محرم الحرام، یہ بڑا ہی بابرکت دن، اس دن کی عظمت، رفعت، مقام و مرتبہ شہادت امام عالی مقام سے پہلے بھی موجود تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ شریف آئے تو مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ صحابہ ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم،
ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن فرمایا صحابہ تم ایسے کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی 10 کا رکھتے ہیں، تم یا 9 کا ساتھ ملا لو یا 11 کا ساتھ ملا لو۔ وہ 1 رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس دن کی عزت و عظمت موجود تھی، لیکن خصوصاً حضور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اس دن کی عزت و عظمت و مقام و مرتبے و رفعت کو مزید بڑھا دیتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشے حضرت سیدہ طیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے حجرہ مقدسہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، اچانک حضور اٹھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چشمان مقدس میں آنسو تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک شیشی تھی جس میں مٹی موجود تھی، تو میں نے عرض کی لجپالا آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ میں یہ مٹی کی شیشی ہے، حضور یہ کیا ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابھی ابھی میری بارگاہ کے اندر ایک فرشتہ ایسا آیا جو آج سے پہلے نہیں آیا، اس نے خصوصاً اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ میری بارگاہ کے اندر اس کو حاضری کی اجازت ملے، اللہ پاک نے اس کو اجازت دی، وہ میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کے اس نواسے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے حسین کی اس تکلیف کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی لجپالا یہ شیشی اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے کہا اے محبوب پیارے اگر کہیں تو اس جگہ کی مٹی اٹھا کے آپ کو دے دوں، تو میں نے کہا کہ جاؤ لے کے آؤ، تو وہ اس جگہ کی مٹی جہاں پہ میرے نواسے حسین نے زخمی ہو کے گرنا ہے، جہاں پہ حسین ابن علی کا خون بہنا ہے، اس جگہ کی مٹی اٹھا کے وہ فرشتہ لے کے آیا اور یہ اس شیشی کے اندر وہ بند ہے۔ عرض کی حضور یہ مجھے نہیں عطا فرما دیتے؟ فرمایا ام سلمہ یہ تو لے لے۔ حضرت بی بی ام سلمہ 10 محرم الحرام کا دن تھا اور جس وقت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا آپ اپنے حجرہ مقدسہ کے اندر مدینہ نور کے اندر موجود تھیں، اچانک خواب کے اندر دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشانی کی حالت کے اندر ہیں، تو عرض کی لجپالا یہ پریشان ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہیں پریشان ہو کے اٹھی تو جب اٹھی تو دیکھا وہ شیشی جو مٹی کی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی وہ مٹی تھی، لیکن آج وہ مٹی خون سے بھر چکی تھی۔ وہ میدان کرب و بلا کے اندر جو خون بہا، جو وہاں پہ بہا، وہ میرے مصطفیٰ کریم کے پاس جو مٹی کی شیشی تھی اس کے اندر بھی وہ سما گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان معاملات کو جانتی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء نے مانعین خروج کے اندر لکھا ہے کہ جب آقا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہونے لگے تھے، امام حسین نے ان سے مشورہ کیا کہ میں خروج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حسین وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کوفے کے لوگوں نے اتنے خطوط لکھے ہیں، تاریخ دمشق طبری ابن سعد اور دیگر کتب کے اندر جو خطوط کی تعداد لکھی گئی ہے وہ محتاط اندازے کے مطابق 1,00,000 خطوط تھے، 1,00,000 کے قریب خطوط لکھے گئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو فرمایا کیا ابن عباس یہ 1,00,000 خطوط کوفے والوں نے لکھے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے حسین ابن علی مجھے یہ بتاؤ کہ کوفے والوں نے یزید کے گورنر کو معزول کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کیا۔ کہا کیا کوفے والوں نے جو معزول چنگی دیتے تھے یزید کی حکومت کو کیا انہوں نے وہ دینا بند کر دیا ہے؟ جو ٹیکس دیتے تھے وہ دینا بند کر دیا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں وہ بھی بند نہیں کیا، نہ گورنر کو نکالا،
نہ وہ معصول بند کیا، تو حضرت ابن عباس کہنے لگے اے حسین ابن علی پھر وہ جھوٹے ہیں، پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہوتے یزید کے گورنر کو معزول کر دیتے، اپنا ٹیکس دینا سرکار گورنمنٹ کو بند کر دیتے، اگر انہوں نے نہیں کیا۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر لوگوں کی نظر میں برا بننے کا خطرہ نہ ہوتا، یعنی اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو دو جو ہے وہ اصحاب رسول کے بیٹے، یہ اہل بیت اطہار کے فرد، یہ آپس میں الجھ پڑے ہیں، تو اے حسین میں آپ کی زلفوں میں ہاتھ ڈال لیتا، میں آپ کو روک لیتا، میں جس طریقے سے ہوتا آپ کو روکنے کی کوشش کرتا، آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکے کی حرمت پامال ہو۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر ہوئے، کہنے لگے حسین اگر ضرور جانا ہے نا تو عورتوں کو نہ لے کے جائیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ کام نہ ہو جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ یہودیوں نے کیا تھا، کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا پھر ان کے حرم پاک کی حرمت کو پامال کیا گیا، کہیں آپ کے ساتھ بھی وہ کام نہ ہو جائے۔ اور اکثر واقع کربلا کی جو جھوٹی روایتیں ہیں یہ اسی ابو مخنف سے مروی ہیں۔ یہ لوط بن یحییٰ اس کا نام تھا، یہ کذاب راوی ہے۔ یہ جتنے من گھڑت واقعات آپ سنتے ہیں نا واقع کرب و بلا کے اندر، کہ جناب والا حضرت امام حسن پاک کے بیٹے جناب قاسم کا نکاح نامی محرم الحرام کے دن رات کو، یعنی 10ویں محرم کی رات کو حضرت امام علی مقام نے کروایا۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ حضرت امام قاسم بن حسن کا نکاح ثابت نہ ان کی مہندی ثابت، یہ بالکل جھوٹا اور شیعوں کا من گھڑت واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنے من گھڑت بی بی فاطمہ صغریٰ مدینے میں رہ گئی معاذ اللہ، اور پھر وہ ہر آنے جانے والے کے سے جب وہ پوچھتی تھی کہ سناؤ کربلا سے کوئی خبر آئی یا نہیں آئی، یار ایمانداری سے بتائیں آج دنیا کے اندر کوئی پردہ دار گھر ہو، کوئی پردہ دار گھر ہو، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، وہ لوگ ان گھروں کی بیویاں اپنے پردے کا بڑا لحاظ رکھتی ہیں، اور یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گلی میں کھڑی ہو جائیں اور ہر آنے جانے والے سے پوچھیں بھئی مجھے بتاؤ میرے ابا جی کا کیا حال ہے، کربلا والوں کا کیا حال ہے۔ جب عام پردہ دار گھر کی عورتیں اپنے پردے کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیتی تو یار ایمانداری سے بتاؤ جس گھر سے لوگوں کو پردے کی خیرات ملی ہے، جس گھر سے لوگوں کو شرم و حیا کا سبق ملا ہے، اور جس گھر کی عورتوں نے کائنات کو تقدس کے سبق پڑھائے ہیں، کیا معاذ اللہ تعالیٰ ان گھر کی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی وہم و گمان بھی ذہن کے اندر نہیں آ سکتا؟ تو یہ من گھڑت واقعات، یہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کذاب راوی تھا جس نے ان واقعات کو گھڑ کے عوام کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس طریقے کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اصحاب رسول کی حرمت پامال ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کی اپنے گمان میں تعریف کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کی تنقیص ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ بلکہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ ابو مخنف کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ کربلا کے اندر جب کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی پاک بیبیاں کوئی روئی ہوں بلند آواز کے اندر، یا انہوں نے واویلا کیا ہو، یا انہوں نے امام علی مقام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہو، یا انہوں نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے کہ اہل بیت اطہار کی پاک بیبیوں کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے جی وہ روک رہی تھیں، وہ رو رہی تھیں، وہ آہو بکا کر رہی تھیں، خدا کی قسم اہل بیت اطہار کی بیبیوں سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے تک ہر بچے کا سبق یہ تھا، اے حسین ایک حسین کیا 1000 حسین ہوں تو دین مصطفیٰ پہ قربان کرتے جائیں۔ یار جس گھر سے صبر کی خیرات ملتی ہے، معاذ اللہ کیا اس گھر کے لوگ بے صبرے ہو گئے تھے؟ وہ تو ہنس ہنس کے
دین پہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اپنے گھر کی ان کلیوں کو، ان غنچوں کو، ان پروانوں کو پروانہ وار اور یار یہ پروانہ جو ہوتا ہے، پروانہ بھی جان دیتے ہوئے کبھی شرماتا نہیں، کبھی جھجکتا نہیں۔ جب پروانے جیسا چھوٹا سا پتنگا جو شمع کا عاشق ہو، وہ شمع پہ جان دیتے ہوئے جب وہ نہ جھجکتا ہے نہ پلٹتا ہے، وہ دوڑ کے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جب پروانے کا عشق اتنا مضبوط ہے تو پاک حسین کا عشق کتنا پکا ہوگا۔ ان کے عشق، ان کے مقام، ان کے صبر، ان کے حوصلے، ان کی شجاعت، ان کی ہمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے، کہ ابو مخنف کی روایت میں عرض کرنے لگا تھا کہ جب کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو امام علی مقام نے فرمایا ابن عباس ٹھیک کہتا تھا، کیا حسین اگر جانا ہے نا تو عورتوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، کہ جو ہے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات ہوئے کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات نہ ہوں۔ بہرکیف حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات، کمال استقامت، شجاعت، ہمت، حوصلے کی داستان ہے۔ مت کوئی یہ سمجھے کہ واقعہ کرب و بلا یہ رونے دھونے کا نام ہے، مت کوئی یہ سمجھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے دھونے کا سبق دے کے گئے ہیں، مت کوئی سمجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے گئے تھے میرے بعد پیٹتے رہنا، میرے بعد روتے رہنا کہ ہائے حسین کیا کر گیا، ہائے حسین کے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے حسین معاذ اللہ تعالیٰ وہ لٹ گئے، ہائے معاذ اللہ تعالیٰ حسین برباد ہو گئے۔ اور بے ایمانو، اگر حسین برباد ہوا ہے تو کائنات میں بسا کون ہے؟ اگر حسین لٹا ہے تو کائنات میں گھر بسا کس کا ہے؟ اگر حسین کے ساتھ جو ہے وہ غلط ہوا ہے تو بتاؤ کائنات کے اندر پھر ٹھیک کس کے ساتھ ہوا ہے؟ میرا حسین وہ جنت کا سردار ہے، میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین میرے مصطفیٰ کی خوشبو ہے، میرا حسین وہ ہے جس کو صبت رسول کہا گیا، میرا حسین وہ ہے جس کے لبوں پہ آمینہ کے لال نے بوسے دیے ہیں۔ حسین ابن علی یہ وہ ہے جو سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ حسین ابن علی وہ ہے جو مولا علی شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے جام شہادت مسکرا کے پیا ہے۔ لہٰذا مت کوئی سمجھے کہ حسین ابن علی رونے دھونے کا سبق دے کے گئے ہیں۔ میرے پاک حسین آپ واقع کربلا کو صرف ایک تصویر کے رخ سے نہ دیکھیں، بھئی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اور معاذ اللہ جو بھی ہوا ظلم یزید کی طرف سے تھا۔ جیلم کے بابے نے کہا تھا ہندی طاقت زور نہ لایا، من تقدیر رضائیں، اوے پانی باج پیاسے چلے دین دنیا دے سائیں۔ اور کوئی حسین کو مجبور نہ سمجھے، میرا حسین مجبور نہیں تھا۔ اگر اشارہ ابرو ہوتا نہر فرات کیا کائنات کے سارے دریاؤں کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا۔ اگر میرے حسین کا اشارہ ہوتا تو خدا کی قسم 22,000 کے لشکر کی اوقات ہی کیا تھی، وہاں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ساری کائنات ایک طرف ہو جاتی، ساری کائنات کی طاقتیں ایک طرف ہو جاتی، حسین کا اشارہ ہی کافی تھا۔ یہ کیا سمجھ لے معاذ اللہ وہ مجبور تھے یا ان کے ساتھ ایسے ہو گیا؟ برا کوئی یہ اس رخ کو نہ دیکھیں، کبھی دوسرا رخ بھی تو دیکھیں نا۔ میں آپ کو وہ دوسرا رخ دکھاتا ہوں، میدان کرب و بلا ہے، تپتا ہوا ریگزار ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 9 محرم الحرام کا دن آتا ہے، حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حمام میرے مصطفیٰ کے نواسے حضرت مولا علی شیر خدا کے لخت جگر میدان کرب و بلا میں 9 محرم الحرام کی رات انگریز جرنیل نے یہ بات لکھی۔ اس نے کہا میں نے بڑی بڑی جنگوں کے حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا، میں نے تاریخ عالم کی بڑی بڑی جنگوں کو بغور دیکھا، بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے جو وقت کے سپہ سالار تھے میں نے ان کی جنگی تدابیر کو بغور پڑھا، بغور سمجھا، کیونکہ میں جرنیل ہوں، میں نے جنگیں کرنی ہیں۔ میں ماضی کی جنگوں کے بارے میں بھی پڑھتا رہا، حالات حاضرہ کی جنگوں کے بارے میں بھی مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے جس جنگ کو بھی پڑھا، ہر سپہ سالار ہر لشکر جرار کی امیر کی کوشش یہ ہوتی تھی جب میدان کارزار سج رہا ہے میری لشکر کی تعداد بڑھ جائے، میرے اسلحے کی تعداد زیادہ ہو جائے، میری افرادی قوت میں اضافہ ہو، میرے اسلحے کی قوت میں اضافہ ہو، اور میں پوری شان و شوکت کے ساتھ
पूरे जोर और कुव्वत के साथ अपने दुश्मन की फौज पे हमला करूं ताकि उनको हिलने का मौका भी ना मिले। हर लश्कर के अमीर की कोशिश होती थी मेरी अफरादी कुव्वत में इजाफा हो, लेकिन कहते हैं वो अंग्रेज जर्नैल कहने लगा, वो एसाई कहने लगा तारीख आलम के अंदर एक लश्कर ऐसा नजर आता है, मैदान करबला है, 9 मुहर्रम उल हराम की रात है, 72 अफराद हैं, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है। इधर ये लड़ने के लिए भी नहीं आए, इनके साथ तो औरतें भी हैं, उधर लड़ने के लिए आए हैं, पूरे असले से लैस होके आए हैं, पूरी जो है वो कुव्वत के साथ, पूरी शान शौकत रोबो दबदबे के साथ पूरे मुसल्ला होके दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। इधर औरतें भी हैं, इधर बच्चे भी हैं, इधर लड़ने के लिए नहीं आए, इधर तो कूफियों के खत पढ़ के सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए आए थे, वगरना मक्के के अंदर मेरे पाक हुसैन कह के गए थे। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर आके आगे खड़े हो गए थे, ए हुसैन इब्ने अली, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी अहले बैत के लिए दुनिया को पसंद नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने खत लिखा, ए हुसैन इब्ने अली, हम अहले बैत हैं, हमारा ताल्लुक मुस्तफ़ा जाने रहमत के घराने के साथ है, तू मेरे चचा का बेटा है, मैं तुझे मशवरा देता हूँ इन कूफियों के खतों पे भरोसा न करना। इन्होंने मौला अली के साथ जो किया, इन्होंने पाक हसन मुज्तबा के साथ जो किया, ऐन मैदान जंग के अंदर धोखा दे के ये जो कहते थे हम शियाने अली हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, पाक अली के साथ दगाबाजी की। जब मैदान जंग सज चुका था, पाक हसन के साथ धोखा इन्होंने किया। आज ए हुसैन इब्ने अली आपको कह रहे हैं हम आपके अब्बा जी के शिया हैं, हम आपके अब्बा जी के मुहिब हैं, हम अब आपके अब्बा जी के चाहने वाले हैं। ये लाख के करीब जो खतूत लिखे हैं, इन खतूत पे ना जाइएगा, मैं इनकी फितरत को जानता हूँ, मैं इनकी असल को जानता हूँ। अब तो दुनिया बद्दीनार हैं ये लोग, ये कमीने दुनिया के पुजारी हैं, ये दुनिया के पैसे के पीछे मरने वाले लोग हैं। ए हुसैन इब्ने अली, इनके खतूत पे ना जाइए, मैं जानता हूँ। लिहाजा अगर चचा के बेटे की, अपने भाई की नसीहत को कबूल करें तो ना जाएं। तो हजरत पाक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने एक ही जवाब दिया, फरमाया रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनामी अमरनी अमरन व अना मादिन फीही, फरमाया मैंने ख्वाब के अंदर आमिना के लाल की ज़ियारत की है, मुझे मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत हुई है। अच्छा हुसैन फिर तुमने क्या देखा? फरमाया अमरनी अमरन, मेरे पाक महबूब ने मुझे एक हुक्म दिया है। हुसैन वो हुक्म क्या है? फरमाया नहीं मैंने बताना नहीं, आना मादिन फी, जब पूरा कर जाऊंगा ना फिर कायनात को पता लग जाएगा कि हुसैन इब्ने अली ने अपने नाना से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। बताना नहीं है, वो राज है मेरा और मेरे नाना जी का, मैंने वो राज खोलना नहीं है, लेकिन जब मैं कर गुजरूंगा फिर कायनात को पता लग जाएगा। यानी अर्ज करने का मकसद ये है, मत कोई समझे कि पाक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई तख्त व ताज के लालच के अंदर गए थे, भाई ये तख्त तो मेरे पाक हुसैन के कदमों की धूल है। सुल्तान महमूद गजनवी जब जंग चल रही थी सोमनाथ के मंदिर की, 16 हमले किए, किसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह नहीं दी, तो इन्होंने ना कभी हाजिरी दी थी हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी के दरबार के अंदर, कभी उनको मिले थे, उनसे तवील मुलाकात चली थी। और हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी जब चलने लगे, अर्ज़ की हजूर कुछ नसीहत फरमाइए, कुछ तबर्रुक अता फरमाइए। तो हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा दिया था, फरमाया महमूद गजनवी जब कोई परेशानी आ जाए तो मेरे जुब्बे का वसीला दे के अल्लाह से दुआ मांगना, अल्लाह ताला तेरी मुसीबत को टाल देगा। 16 या 17 हमले किए सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पे, फतह नहीं मिल रही, परेशान हो गए। अब जब जो है वो देखा कि जंगी तदाबीर भी पूरी हैं, हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा। रात को खैमा सज गया, मुसल्ला बिछ गया, सजदे में सर गिर गया, आंसुओं से मुसल्ला तर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा बंदा महमूद गजनवी बड़ा कमजोर, बड़ा नाकिस, बड़ा आजिज, मेरे पास कोई कुव्वत और ताकत भी नहीं है, सारी कुव्वतें तेरे पास। आज महमूद गजनवी तेरे दरबार के अंदर एक वसीला पेश कर रहा है, तेरे महबूब बंदे हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहिमहुल्लाह ताला अलैह, तेरा वली, तेरा महबूब बंदा, उसका ये जुब्बा है, मालिक तेरे दरबार के अंदर उसका वसीला पेश करता हूँ, इस जुब्बे के सदके से सोमनाथ के मंदिर को फतह करवा दे। अगले दिन की सुबह हुई, सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर ने हमला किया, सोमनाथ का मंदिर जो 17 हमलों में फतह नहीं हुआ, अगले दिन सोमनाथ का मंदिर फतह हो गया।
رات کو خواب کے اندر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کی زیارت ہوئی، فرمایا محمود غزنوی تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی۔ عرض کی لجپالہ ہوا کیا؟ مجھ سے کوئی توہین ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا محمود غزنوی تو نے میرے جبے کا صدقہ دے کے مانگا بھی تو صرف سومنات کا مندر مانگا، صرف قلعہ سومنات مانگا۔ اگر تو میرے جبے کا صدقہ دے کے اللہ پاک سے پوری کائنات کی شاہی مانگتا، میرا رب ساری کائنات کی شاہی تیرے قدموں کے آگے ڈھیر کر دیتا۔ اس واقعے کو سنا کے جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور خدا کے بندو مت کوئی سمجھے میرے پاک حسین تخت و تاج کے لالچ کے اندر گئے تھے۔ میرے پاک حسین کی نسل سے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں کئی صدیوں بعد آنے والے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اگر پاک حسین کے غلاموں کا جبہ کائنات کی شاہیاں بانٹتا ہے، پاک حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا جبہ اگر کائنات کی شاہیاں بانٹتا ہے تو اندازہ کرو میرے پاک حسین کو اللہ نے کتنے اختیار دیا۔ ہندی طاقت زور نہ لایا، ہندی طاقت زور نہ لایا۔ جیلم کے بابے نے اسی لیے تو کہا نا، ہندی طاقت زور نہ لایا، من تقدیر رضائیں۔ بھئی یہ تو امتحان تھا، یہ تو امر مصطفیٰ تھا، یہ تو میرے کریم کا حکم تھا، یہ تو وعدہ مصطفیٰ تھا، یہ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک حسین کے ساتھ وہ عہد تھا جس عہد کو حسین ابن علی پورا کرنے جا رہے تھے۔ مگر نہ تخت و تاج کا لالچ تھا، نہ کائنات کی کوئی طاقت۔ میں نے عرض کی اگر اشارہ ابرو ہوتا کائنات کے سارے پانیوں کا رخ حسین ابن علی کے خیمے کی طرف ہونا تھا۔ یہ کیا ہم نے حسین کو معاذ اللہ بس ہائے ہائے کے لیے سمجھ لیا، ہائے لٹ گیا، ہائے مجبور، ہائے بے کس حسین۔ اور نہیں یار، کبھی یہ بھی تو دیکھو، 9 محرم الحرام کے دن گزرا، 10 محرم کی رات آئی، پاک حسین نے خیمے کے اندر سب کو جمع کر لیا۔ اور اس سے پہلے بھی جب مکے سے چلے، رستے میں چلتے چلتے آپ جانتے ہیں پانی کے گھاٹوں کی طرف قافلے چلا کرتے تھے، جدھر جدھر سے قافلہ گزرتا تھا اس علاقے میں پڑاؤ کرتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا، جہاں پانی ہوتا تھا وہاں قبیلے آباد ہوتے تھے۔ پتہ لگتا حسین ابن علی کوفے کی طرف جا رہے ہیں، لوگ کہتے حسین ابن علی کوفے میں حکومت کرنے جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، چلو رستے میں شاہانہ استقبال ہمارا بھی ہوگا۔ جب حسین ابن علی کا گورنر کے طور پہ، ایک حاکم وقت پہ کے طور پہ استقبال ہوگا، ساتھ ہم بھی ہوں گے۔ رستے میں جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پاک حسین کے قاصد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں بھیجے گئے حضرت مسلم بن عقیل کی طرف، جب یہ بھی پہنچے تو ان کو بھی کوفے کے دارالعمارت پہ کھڑا کیا گیا، کہا یا تو حسین ابن علی کو گالی دو یا پھر تمہیں یہاں سے دھکا دے کے زمین پہ پھینکا جائے گا، تمہاری ہڈیاں بھی چور چور ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں۔ نیچے مجمع لگ گیا، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینارے پہ کھڑے کر دیے گئے، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو جمع ہو جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ والی کوفہ ابن زیاد سمجھنے لگا اب حسین ابن علی کے خلاف باتیں ہوں گی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ کوفے کے شیعہ نہیں ہیں، یہ حسین ابن علی کے وہ چاہنے والے ہیں جن کا تعلق مکے کے ساتھ ہے، یہ پاک رسول کے اصحاب سے فیض حاصل کرنے والے، یہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔ وہ کھڑے ہوئے، ایھا الناس، اے لوگو جمع ہو جاؤ، اور فرمایا ان ھذا الحسین، فرمایا یہ حسین ابن علی آ رہے ہیں، یہ کوفے کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں تم نے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے۔ اور یاد رکھو اس وقت پوری روئے زمین پہ اگر سب سے افضل ہستی کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی کی ہے۔ اتنی بات کی، حاکم وقت نے کہا اس کو دھکا دے دو، مینار سے دھکا دیا گیا، زمین پہ گرے، ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ حضرت امام علی مقام کو خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، حضرت قیس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میرے پاک حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے، یار کتنی مقدر والے وہ لوگ تھے جن کی شہادت پہ آنسو پاک حسین نے بہائے ہیں۔ ہماری زندگیاں قربان ان کی اس عظیم شہادت پہ۔ اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے سب لوگوں کو جمع کر دیا، وہ تھوڑے نہیں تھے، وہ سینکڑوں تھے، سینکڑوں کے قریب لوگ جمع ہو چکے تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ مل گئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ امام حسین نے پھر بتایا نا، یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ جمع کیا، فرمایا من احب منکم الانصراف فلینصرف، جو تم میں سے جانا چاہتا ہے
چلا جائے، قد خذلت شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہم سے بے وفائی کر دی، آج انہوں نے بے وفائی کر دی، جس نے پلٹنا ہے وہ پلٹ جائے۔ اب جو تماشا دیکھنے کے لیے ملے تھے وہ چھٹ گئے، اب باقی وہی رہے جو مکے سے ساتھ چلے تھے۔ اب میدان کرب و بلا 9 محرم الحرام کی رات، 10ویں محرم کی رات، میرے پاک حسین نے وہ جو 72 افراد تھے ان کو جمع کیا، خیمے کے اندر جمع کر کے فرمانے لگے، فرمائے لوگوں اگر تم میں سے اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے نا وہ چلا جائے۔ وہ انگریز جرنیل نے جو بات کی تھی، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے سپہ سالاروں کے حوصلے پڑھے، لیکن میدان جنگ کے اندر جو حوصلہ پاک حسین کا ہے اس حوصلے کی مثال نہیں ملتی۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میدان جنگ کے اندر میری افرادی، میری مالی، میرے اسلحے کی قوت کے اندر اضافہ ہو۔ وہ انگریز جرنیل بھی کہنے لگا واہ حسین ابن علی، اس نے یہ نہیں کہا ہائے حسین، اس نے کہا واہ حسین ابن علی، تیری جرت پہ قربان جاؤں، تیری شجاعت پہ قربان جاؤں، تیری ہمت پہ قربان جاؤں، تیری عظیمت، تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں کہ جب بڑے بڑے دلاوروں، بڑے بڑے حوصلہ والوں اور بڑے بڑے شجاع لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اس موقع پہ بھی حسین ابن علی جو 72 رہ گئے تھے چراغ بند کر کے، ان کو بھی کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے پلٹ جائے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں کہا، بہانہ بھی دے دیا، فرمایا یہ میرے گھر کی عورتیں ہیں، اگر تم سے کوئی پوچھے نا حسین کو کربلا کے اندر اکیلے چھوڑ کے پلٹ کیوں آئے تھے تو کہہ دینا ان عورتوں کی حفاظت بھی تو کرنی تھی نا، ان کو بھی تو خیر خیریت سے کہیں پہنچانا تھا نا، تو لہٰذا ان کو ساتھ لے جاؤ، ان کو مدینے پہنچا دینا، اور جب کوئی تانا دے اس کو جواب دینا کہ بھئی ان عورتوں کی عزت و حرمت کی بھی تو حفاظت کرنی تھی نا۔ اب جب چراغ بھی گل ہو گیا، فرمایا جو میرے منہ کی شرم کی وجہ سے نہیں جا رہا کہ بھئی حسین کیا کہے گا، بھی پلٹ گیا، چراغ بند ہو گیا، اور اب جو بہانہ چاہتا ہے میں نے بہانہ بھی دے دیا، فرمایا اب پلٹ جاؤ جس نے پلٹنا ہے۔ اب سب کے سب باری باری کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے حسین ابن علی، ہم وہی کہیں گے جو میدان بدر کے اندر مصطفیٰ کے یاروں نے کہا تھا، حضور کے یاروں نے جو کہا تھا، آج ہم وہ اعلان کریں گے، ہم پلٹیں گے نہیں، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گے، جو تیر آئے گا ہمارے سینے پہ آئے گا، جو نیزہ آئے گا ہم اپنے ہاتھوں سے روکیں گے، جو تلوار آئے گی ہمارے سینے اس کو روکیں گے، ہم میں سے ایک بندہ بھی واپس پلٹ کے نہیں جائے گا۔ یہ دعویٰ میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ غلاموں کا تھا، جو انہوں نے عین 10ویں محرم الحرام کی رات کو کیا۔ اور پھر میں نے عرض کی نا، صرف تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں، تصویر کے اس رخ کو بھی تو دیکھیں۔ 10ویں محرم الحرام ہے، عین تپتا ہوا صحرا ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پانی بھی خیموں کے اندر جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا ہے، جس سے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کستوری ڈال کے، میرے پاک حسین نے ٹب کے اندر کستوری ڈالی پانی کے اندر، اور فرمایا غسل کیا۔ جب کہا حضور کستوری ڈال کے غسل کیوں کر رہے ہیں، فرمایا جنتی ہو رہے ہیں استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، بغیر خوشبو کے حسین چلا جائے؟ آمینہ کے لال استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حضور سے ملاقات ہونی ہے، حضور کے یاروں سے ملاقات ہونی ہے، وہاں ابو بکر و عمر سے ملاقات ہونی ہے، وہاں عثمان اور دیگر حضور کے یاروں سے ملاقات ہونی ہے، وہاں مولا علی شیر خدا سے ملاقات ہونی ہے، وہاں اماں حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات ہونی ہے۔ غسل کر کے خوشبو لگا کے حسین جائے گا۔ اب جب نکلے باہر، تپتا ہوا صحرا، باری باری ایک ایک فرد کر کے قربان کیا، بچے بھی قربان کیے، اونا محمد نے بھی قربانی دی، شہزادہ علی اکبر کو مسکرا کے میرے پاک حسین نے میدان کارزار کے اندر روانہ کیا، جناب قاسم نے مسکرا کے اپنی قربانی اللہ رب العزت کے رستے کے اندر قربانی کی، باری باری سب نے اپنی قربانیاں رب قدوس کی خاطر قربان کی۔ وہ یار اندازہ تو کرو، آج کسی گھر کے اندر ایک میت ہو جائے رونا دھونا ختم نہیں ہوتا، کئی دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہتے ہیں کہ یار جب وہ یہ غم کے اندر ہے، یہ دکھ کے اندر ہے، یہ افسوس کے اندر ہے، ان کے لیے کھانا جب وہ بالخصوص پکایا جاتا ہے، رشتہ دار پکاتے ہیں، بھئی یہ غم کے اندر ہے، ان کو کھانے پکانے کی کہاں فکر ہوگی۔ بھئی جس گھر کے اندر ایک میت ہو جائے
ان لوگوں کا غم قابل دید ہوتا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت پہ قربان جائیں، حسین تیری شجاعت پہ قربان جائیں۔ اللہ نے کیا پہاڑ جیسا جگر حسین ابن علی کو عطا کر دیا کہ بیٹے بھی قربان کیے، اپنے بھانجے بتیجے بھی قربان کیے، اپنے یار بھی سارے قربان کیے، اور سب کو قربان کرنے کے بعد آخر میں میرے پاک حسین شہادت کا دولہا بنتے ہیں، اور آخر میں اپنی جان بھی، ایک طرف 72 افراد، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار۔ یہ میدان کارزار کا منظر تو دیکھیں، یہ منظر بتاتا ہے کوئی یہ نہ کہے آئے حسین، وہ تم دل کھول کے ہاتھ بلند کر کے کہو واہ حسین ابن علی، واہ حسین ابن علی۔ اللہ نے کیا پہاڑ جیسا جگر آپ کو عطا کیا، کیا حوصلہ آپ کو عطا کیا، کیا شجاعت اور کیا ہمت اور کیا عظیمت رب قدوس نے آپ کو عطا کی کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی، اپنی جان بھی رب قدوس کے نام پہ قربان کرنے کے بعد، آج جو بندہ 10 روپے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے رب پہ احسان کر دی ہے۔ آج جو بندہ تھوڑی سی قربانی دین کے لیے کر دیتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے بڑا احسان کر دیا۔ جو ہے وہ 4 دن 4 نمازیں مسجد میں آ کے پڑھ لے، وہ کہتا ہے میرا تو اب رب پہ احسان ہو گیا، رب پہ مجھ کو بخشنا لازم ہو گیا، اب بھی رب مجھے نہیں بخشے گا تو اور کس کو بخشے گا۔ 4 عبادتیں کر کے، 4 ریاستیں کر کے، 4 ٹکرے لگا کے، 4 دن کے روزے رکھ کے، کوئی حج بیت اللہ کعبے کے ساتھ چکر لگا کے کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے بڑا احسان کر دیا۔ او خدا کے بندو، میرے پاک حسین نے سب کچھ کیا، ساری سندیں بھی حسین ابن علی کی جیب کے اندر تھیں، جن کو میرے مصطفیٰ نے بوسے دیے، جن کو لعاب دہن کی گھٹیاں دی، جن کو نوجوانہ نے جنت کا سردار آمینہ کے لال نے کہا، جن کو حضور نے اپنے سینے پہ کھلایا، جن کو حضور نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جن کی خاطر اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، وہ حسین ابن علی سب قربان کیا، اور پھر آخر میں اپنی جان بھی قربان کی۔ جب گردن تن سے جدا ہونے لگی، میرے پاک حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر سر سجدے کے اندر رکھا اور رب قدوس کی بارگاہ کے اندر عرض کی مولا حسین نے بھتیجے بھی قربان کیے، حسین نے بھانجے بھی قربان کیے، حسین ابن علی نے اپنے بیٹے بھی قربان کیے، اور گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے بعد آخر میں اپنی جان بھی قربان کرنے جا رہے۔ مالک بتا تو صحیح اب بھی حسین سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بھی حسین سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اس شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے، اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی رونے دھونے کا نام نہیں ہے، ایک طرف خون شہیدہ، ایک طرف اشکوں کا پانی، تماشا ہی بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ ہم نے صرف واقعہ کربلا سننے اور سنانے کا نام محرم الحرام رکھ لیا، اور نہ میرے بھائی، ماہ محرم الحرام صرف رونے دھونے کا نام نہیں ہے۔ ماہ محرم الحرام ہمیں یہ سبق دے کے جاتا ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے جانا ہے، وقت کے بڑے بڑے فرعونوں سے ٹکر لینے کا نام حسینیت ہے۔ پاک حسین ہماری دیکھ کے چاولوں کے بھوکے ہیں، یا حسین ابن علی کو ہماری محفلوں کی ضرورت ہے، ہماری 4 منقبتوں کی ضرورت ہے؟ حسین ابن علی کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ہر سال ماہ محرم الحرام میں کہا جاتا ہوں، میں نہیں کہتا، میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، میں کوئی بات نہیں کرتا، ہم اپنا گریبان کھول کے صرف چند لمحوں کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اپنی ذات سے پوچھ لیں، اگر آج پاک حسین آ جائیں اور 2 لشکر جمع ہو جائیں، ایک یزیدی لشکر ایک حسینی لشکر، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میرا کردار حسینیوں والا ہے یا یزیدیوں والا ہے؟ حاکموں پہ تنقید بعد میں کر لیجئے گا بھئی، اپنے ایم پی ایم این اے پہ تنقید بعد میں کیجئے گا، پہلے صرف اس گریبان کو کھول کے میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا کردار حسینی ہے؟ آپ سنتے ہیں مولویوں سے، آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، حسین جو ہے وہ یزید شرابی تھا، یزید رنڈیاں نچاتا تھا، یزید اپنے گھر کی نہیں نچاتا تھا، اپنی نہیں نچاتا تھا، غیر عورتیں نچاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہاں تو شادی پہ سگی بیٹی بھی ناچتی ہے تو باپ بیٹھ کے دیکھتا ہے، یہاں تو سگی بہن بھی ناچتی ہے تو بھائی بیٹھ کے داد دیتا ہے، شرم سے ڈوب کے مر نہیں جاتا، پھر بھی ماہ محرم الحرام میں کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ یہ دھوکے یہاں دنیا میں لوگوں کو دے لو گے، کل مرنا ہے، قبر کے اندر آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے، میدان محشر کے اندر حسین ابن علی کا سامنا کرنا ہے، وہاں کس منہ سے ہم کہیں گے ہم حسینی ہیں؟ صرف ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، رونا دھونا بعد میں کیجئے گا میرے بھائی،
پہلے اپنے گریبان کو کھول کے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ میں حسینی لشکر سے ہوں یا یزیدی لشکر سے ہوں۔ میرے موبائل کے اندر جو اتنی گیلری میری گانوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا کردار ہے یا یزیدیوں والا کردار ہے؟ صرف میں تو اپنے آپ سے پوچھوں۔ یہ باتیں ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ میں غور کرے۔ ماہ محرم الحرام ہمیں یہی سبق دے کے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا صدقہ مالک دو جہاں ہم سب کو اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کی توفیق